نظر سے زینب پہ ہے غشیتا۔ کل تک کی گفتگو ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ یزید علیہ لعنہ نے یہ پلان بنایا ہوا تھا کہ بت پرستی کا دور جو ہے وہ دوبارہ غالب کیا جائے، دوبارہ کفر و شرک جو ہے وہ امت میں لایا جائے اور اپنے آباء و اجداد کے دین کو زندہ کرو۔ دیکھیں مظالم تو یزید کے بعد بھی ہوئے ہیں، حجاج ابن یوسف ثقفی جیسا لعین جس نے لاکھوں سادات اور مومنین کا قتل عام کیا، جس کے قید خانے میں مومنین اور مومنات کو جو ہے وہ برہنہ قید کر دیا جاتا تھا، جو اتنا بڑا ظالم تھا جس نے سادات کے خون سے ہولی کھیلی اور انہیں دیواروں میں چنوایا۔ اس سے بڑا بھی فاسق مطلب ظلم ہوا ہے، کربلا کے بعد بھی بڑے بڑے مظالم ہوتے رہے اہل بیت رسول اور سادات سے اور مومنین سے، لیکن کیا وجہ تھی؟ ان ادوار کے ائمہ نے قیام نہ کیا، حسین ابن علی نے ہی کیوں قیام کیا؟ اب آپ کو میری کال والی بات جو ہے وہ اس سے متصل ہوتی نظر آئے گی۔ حسین ابن علی نے اس لیے قیام کیا کہ باقی بھی فاجر یا شرابی ہوں گے، دین سے دور ہوں گے، لیکن انہوں نے وہ بت پرستی والا دور اور وہ کفر اور شرک والا دور جو ہے وہ لانے کی کوشش نہیں کی۔ یہ یزید تھا لیکن جس نے کفر اور بت پرستی اور وہ شرک اور وہ کافرانہ ماحول جو ہے وہ لانے کی کوشش کی اور امت میں دوبارہ امت سے دین کا خاتمہ چاہا اور شرک اور بدعت جو ہے وہ ایجاد کی۔ پہلا پلان اس کا یہ تھا۔ دوسرا، اگر حسین ابن علی بیعت کر لیں تو میرا پایا جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گا، پایا حکومت، اور میں جو ہے وہ سرعام کہوں گا کہ کوئی دین نہیں ہے، لوگ جو ہے وہ قبول کر لیں گے۔ اگر حسین ابن علی قبول نہیں کریں گے، اور اس کے باپ نے اسے کہا تھا کہ وہ قبول نہیں کرے گا، حسین یہ تمہاری بیعت نہیں کریں گے، تو اس نے پھر یہ پلان بنایا کہ منصوبہ بنایا کہ قتل کر دی، اور اتنی بے دردی سے قتل کیا جائے حسین ابن، اتنے مظالم ڈھائے جائے حسین ابن علی پہ کہ لوگوں کے عقیدے جو ہیں وہ بدل جائیں۔ وہ اس لیے ناظرین کرام، اب دیکھیں جنگیں تو پہلے بھی ہوئی، جنگیں بعد میں ہوئی، لیکن اتنی مظلومیت کی حالت نہیں ہوئی، اتنے مظالم نہیں ڈھائے گئے۔ مطلب اگر کافروں سے بھی ہوئی ہیں تو ان کے بیوی بچوں کو قید نہیں کیا گیا۔ یہ واحد جنگ ہے جس میں حسین ابن علی کو ذبح کیا گیا، اور یہ واحد جنگ ہے جب لاشوں کو پائمال کیا گیا گھوڑوں کی ٹاپوں سے، پھر خیموں کو جلایا گیا، پھر رسول زادیوں کو برہنہ سر جو ہے وہ بازاروں میں لایا گیا، ان کی چادریں لوٹ لی، شام غریبہ آ گئی، انہیں لے کے کوفہ اور شام کے بازاروں میں لایا گیا۔ اس سے بڑھ کے اور مصیبت کیا ہو سکتی ہے ناظرین کرام کہ جن بازاروں میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی اذانیں بلند ہو رہی تھی، انہی بازاروں میں رسول کی بیٹیاں لائی گئیں، اور وہ بھی سر برہنہ، اور اتنے ظلم ہوئے، شہزادی سکینہ کے چہرے پہ تماچے مارے گئے، اور وہ سب کے سامنے۔ کیوں؟ یہ دوسرا اس کا منصوبہ یہ تھا کہ اتنا ظلم کر دو اہل بیت رسول پہ، اتنے مظالم ڈھا دو حسین ابن علی اور ان کی اولاد اور ان کے صحاب پہ اور ان کی بیویوں پہ، شہزادیوں پہ، کہ دیکھنے والے یہ سمجھیں کہ اگر معاذ اللہ حسین ابن علی حق پہ تھے، اگر دین محمد حق تھا تو خدا کربلا میں حسین کی مدد کرتا، خدا کبھی بھی حسین کو ذبح ہونے نہ دیتا، خدا کبھی بھی سید سجاد کے گلے میں توک نہ ڈالنے دیتا، خدا کبھی بھی شہزادیوں کے سر سے چادریں چھیننے نہ دیتا، خدا کبھی بھی بازاروں میں اس طرح بے حرمتی سے سیدزادیوں کو جو ہے وہ نہ لانے دیتا۔ یہ اس کا منصوبہ تھا کہ توحید پہ حملہ کیا جائے، رسالت کے بعد توحید پہ حملہ کیا جائے۔ یہ بہت بڑا اس کا مقصد تھا کہ اس طرح میں کروں گا تو پھر لوگوں کے عقائد جو ہے وہ منحرف ہو جائیں گے، عقائد سے گمراہ ہو جائیں گے لوگ عقائد سے۔ لیکن حسین ابن علی جانتے تھے کہ حسین چونکہ وارث انبیاء تھے، حسین چونکہ وارث ابراہیم وارث اسماعیل تھے، اسی لیے حسین ابن علی نے کربلا میں اپنی جان پیش کی ہے، لیکن یہ واضح کیا ہے جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے لگے، نمرود نے آگ جلائی اور بہت بڑی آگ جلائی۔ دیکھیے خدا خرچہ بھی دشمن سے کراتا ہے، اور اپنی حقانیت کو واضح کرنے کے لیے جب آگ میں، مختصر کروں، آگ میں پھینکنے لگے تو جبریل آئے اور کہا کہ کوئی خواہش ہے؟ کہا تم سے نہیں، وہ جو دیکھ رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے، اس سے خواہش ہے، وہ میرا جو خالق ہے وہ اس سے خواہش ہے۔ جناب ابراہیم کو پھینک دیا گیا۔ یہ نہیں کہا کہ آگ ختم ہو جا، بلکہ وہ کہا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا، یعنی جلتی بھی رہی اور ٹھنڈی ہو جا۔ آگ جلتی بھی رہی اور ٹھنڈی ہوگی۔ تھوڑی دیر بعد جناب ابراہیم نکلے اور پورا مجمع لگا ہوا تھا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام ویسے ہی بلا لیتے تو اتنا مجمع نہ آتا، لیکن نمرود نے خرچہ کیا، آگ جلائی، اتنا خرچہ کیا، جناب ابراہیم کو پھینکا، اور وہ واپس جو ہے وہ زندہ سلامت واپس آگے تسبیح پڑھتے ہوئے، اور اس وقت حقانیت خدا کو واضح کیا، توحید کا پیغام پہنچایا۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیغام میں توحید پہنچایا۔ اسی طرح
چونکہ حسین ابن علی نواسۂ رسول وارث ابراہیم وارث اسماعیل علیہ السلام ہے، انبیاء کے وارث تھے، لہٰذا یزید نے وہ سارا ماحول بنا کر اپنے آپ کو نمرود بنایا، اور حسین ابن علی نے اپنے آپ کو جناب ابراہیم کا وارث بنا کے سمجھا کے دنیا پہ واضح کیا کہ یاد رکھو کہ ہم رسول اللہ کے وارث ہیں، ہم ہی انبیاء کے وارث ہیں۔ ناظرین کرام، یہ جتنی بھی ہمارے بحث ہے یہ تو انشاءاللہ اگلے 2-3 پروگراموں میں ہم مزید بات کریں گے، لیکن آج 7ویں محرم گزر رہی ہے، اور یہ وہ دن ہے جب اہل بیت رسول کے خیموں میں جو موجود پانی تھا وہ بھی ختم ہو چکا۔ بند پانی تو اسی دن سے ہو گیا تھا، خیموں کو وہاں سے اٹھایا گیا، خیمے جو ہے وہ لگوائے گئے، جو کم پانی جو ہے وہ بچا تھا وہ بھی آج ختم ہو گیا ہے۔ حسین ابن علی کے لشکر میں بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں۔ عزیزان ناظرین، 7 محرم کو پانی بند ہوا، 8 محرم، 9 محرم اور 10 محرم۔ خدا را امت مسلمہ سے میں گزارش کروں گا ان دنوں میں اپنے آپ کو ہنسی مذاق سے دور رکھیں۔ دکھ ہوتا ہے جب 9-10 محرم کی چھٹیاں لوگ امت رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے لوگ مری میں گزارنے جاتے ہیں، فن کے لیے گزارتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ آج سے جب پانی بند ہو گیا، اہل بیت رسول پہ غموں کے پہاڑ جو ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو گئے۔ یہ 3 دن مسلسل اہل بیت رسول پیاسی رہی ہے، اور ان پیاسوں میں سے ایک پیاسا جو علی اصغر تھا، جو حسین ابن علی کا 6 ماہ کا بچہ تھا، اس کی پیاس کی شدت کا عالم کیا ہوگا۔ محترم ناظرین، اس بچے کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ جب نواسۂ رسول اپنے اس بچے کو لے کے میدان کی طرف گئے ہیں، فوج اشکیہ یہ سمجھی کہ حسین قرآن اٹھا کے لا رہے ہیں اور ہم سے کچھ مطالبہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھا کہ قرآن نہیں تھا بلکہ نعت کے قرآن کا ایک پارہ تھا جو حسین اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے لے آ رہے ہیں۔ عمر سعد نے دیکھا کہ حسین ابن علی نے جب مطالبہ کیا کہ ہو سکے تو تمہاری نظر میں میرا قصور ہو سکتا ہے، اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے، ہو سکے تو ایک گھونٹ اس کو پانی کا پلا دیں۔ پوری فوج میں ہلچل مچ گئی، کچھ کہہ رہا تھا کہ پلا دو، کوئی کہہ رہا تھا کہ رہنے دو۔ عمر سعد نے جب یہ فوج کی حالت دیکھی، اس نے حرملہ لعین کو کہا کہ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کرو۔ ناظرین کرام، پھر اس لعین نے شاید اپنے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سامان میں کوئی چھوٹا خنجر، کوئی چھوٹا تیر، کوئی چھوٹی چیز رکھی ہوگی جس میں سے اس بچے کو اس نے شہید کرنا تھا۔ نہ، روایات یہ کہتی ہے، شیعہ سنی مصادر یہ لکھتے ہیں کہ اس نے وہ تیر جو ہے اپنی کمان میں رکھا جو جنگوں میں وحشی درندوں کو مارا جاتا تھا، اس تیر کو اپنی کمان میں جوڑا، اور 3 دفعہ اس کا تیر جو خطا ہوا۔ 4تھی مرتبہ جب اس نے تیر چھوڑا تو علی اصغر علیہ السلام کے کان مبارک سے، علی اصغر علیہ السلام کی گردن سے اور سینے کو چیرتا ہوا حسین ابن علی کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ عزیزو، فقط اتنا ہی نہیں، حسین ابن علی نے اس پیاسے بچے کو اپنے ہاتھ پہ لیا اور خون ہاتھوں پہ لے کے اپنے چہرے پہ مال لیا، اور یہ کہہ کے اٹھ کھڑے ہوئے کہ اسی طرح میں قیامت والے دن اپنے نانا کے سامنے پیش ہوں گا۔ پھر اس بچے کو خیموں کے پیچھے واحد لاشا ہے جو حسین ابن علی نے دفنایا ہے، دفنا دیا۔ لیکن شام غریباں جب ان لعینوں نے لاشوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا، سروں کو اکٹھا کرنا شروع کیا، یہ کہاں کے مسلمان تھے، میں تو انہیں انسان بھی نہیں سمجھتا۔ ان لعینوں نے ان لاشوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا تو کسی نے کہا کہ ایک بچے کا سر کم ہے، ایک لعین نے کہا میں نے خود دیکھا ہے، حسین خیموں کے پیچھے اس بچے کو دفنا رہے تھے۔ عزادارو، پھر ہوا کیا، لشکر کو تیار کیا گیا جن کے ہاتھ میں نیزے تھے، ان گھوڑ سواروں نے زمین کربلا میں اپنے نیزے پیوست کرنے شروع کیے۔ ایک نیزہ ایسا بلند ہوا جس میں حسین کا لال بھی ساتھ آ گیا، لاش علی اصغر بھی برآمد ہوا، اور اس لعین نے ماں کے سامنے اس بچے کے سر کو خنجر کے ساتھ جدا کیا اور اس بچے کے سر کو نوک نیزہ پہ بلند کر دی۔ یہ ہے حسین ابن علی کے بچوں کی قربانی، یہ ہے مظلومیت کا ایک فقط اور فقط ایک جز۔ اگر حسین ابن علی کی مظلومیت اور وہ مصائب دیکھے جائیں، پڑھے جائیں، سنے جائیں تو انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کوئی عظیم ہی مقصد تھا جس کے لیے حسین ابن علی نے قربانی پیش کی۔ محترم ناظرین، میرے شیعہ سنی بھائیوں، آئیے
ان دنوں میں ایام اعظام ایام محرم میں یہ عہد کریں ہم فقط کربلا پڑھیں گے، نہ فقط پڑھیں گے بلکہ اس پہ عمل کریں گے، اسے دوسروں تک پہنچائیں گے۔ یہ جو غلط فہمیاں ہیں ہمارے ذہنوں میں ان کو ختم کرنا ہوگا، مسلمانوں کو آپس میں اتحاد کرنا ہوگا، قرآن کی عظمت کے لیے، دین کے لیے آپس میں متحد ہونا پڑے گا، حسینی مشن کے لیے، حسین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اتحاد ضروری ہے۔ آج کے لیے فقط اتنا ہی، ملتے ہیں کل انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔